السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک دیوالیہ ہوتا تو میرے ماتھے اور قبر پر تا قیامت کالا دھبا لگ جاتا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ آج صرف 1 کلو آٹا خریدنے میں غریب کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ ایک اشرافیہ کی وجہ سے ملک اس حال کو پہنچا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور امریکی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، اہم امور پر گفتگو۔ تعلقات، امن و سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے تعمیری روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بھرپور تجارتی اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے تعلق کو فروغ دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران پیش آنے والے حادثات میں 11 افراد جاں بحق۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں فلڈ الرٹ جاری۔ ہب ڈیم مکمل بھرنے میں 1.5 فٹ باقی۔ توہین کیس چیئرمین PTI الیکشن کمیشن میں پیش، 2 اگست کو فرد جرم عائد ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے توہین کیس کی سماعت 2 اگست تک ملتوی کر دی۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کی اپیلیں قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ۔ حکمران اتحاد میں تاحال نگراں وزیر اعظم کے نام کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ترجمان PDM کا کہنا ہے کہ مشاورت کے بغیر کوئی پارٹی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے کابینہ میں تبدیلی کا امکان۔ تبدیلی کا مقصد حکومت کی اقتصادی ترجیحات پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ متعدد وزراء کو وفاقی کابینہ سے نکالا جائے گا۔ برطانیہ میں دہشت گردی کے شبے میں گرفتار کینیڈین شہری پر فرد جرم عائد۔ کینیڈین شہری خالد حسین کا تعلق ایڈمنٹن سے ہے۔ ملزم پر ایک کالعدم تنظیم کی رکنیت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی ٹورنٹو کے لیے شدید گرج چمک کی وارننگ ختم۔ وارننگ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر میں بارش کا سلسلہ ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ شدید مظاہروں مخالفت کے باوجود اسرائیل میں متنازع عدالتی اصلاحات کا بل منظور۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کے گھر کا گھیراؤ کرنے کے الزام میں 3 افراد گرفتار۔ مختلف شہروں میں مظاہرے، ریلیاں اور دھرنے جاری۔ شمالی کوریا میں زیر حراست امریکی فوجی کی رہائی کے لیے کوششیں۔ اقوام متحدہ کا شمالی کوریا کے ساتھ رابطہ۔ جنگ بندی کے تحت قائم ایک طریقہ کار کے ذریعے بات چیت کی جا رہی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہوتا تو میرے ماتھے اور قبر پر تا قیامت کالا دھبا لگ جاتا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہوتا تو میرے ماتھے اور قبر پر تا قیامت کالا دھبا لگ جاتا۔ DI خان میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ملک کا گردشی قرضہ 2300 ارب روپے ہے، جس میں غریب کا کوئی قصور نہیں بلکہ میری حکومت سمیت تمام حکومتوں اور اشرافیہ کا قصور ہے۔ یہ سب طاقتور کا قصور ہے لیکن اس کا بوجھ غریب پر ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حلف اٹھایا تو مجھے احساس تھا حالات بہت مشکل ہیں، مگر اندازہ نہ تھا حالات حد درجہ تباہ کن ہیں۔ ہم مشکل وقت سے نکل گئے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو جاتا تو روٹی اور دوائی کے لالے پڑ جاتے، ملک کی صنعت پر کاری ضرب لگتی، میرے ماتھے پر تا قیامت کالا دھبا ہوتا اور میری قبر پر بھی کتبہ لگا ہوتا کہ میرے زمانے میں ایسا ہوا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ساری عمر بھی سجدہ ریز رہوں تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مہربانی سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔
शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन PTI ने IMF से मुआहदा तोड़ा, सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने को तरजीह दी। हमारी हुकूमत ने फैसला किया, सियासत कुर्बान करके रियासत बचाएंगे। हमारा निज़ाम फरसूदा है। बिजली की तरसील लाइन लॉसेस होते हैं। मुआवजा के अहलकार और अफसरान आवाम से पैसे बटोरते हैं, एक का बिल दूसरे को, तीसरे का चौथे को दे देते हैं। बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं, गठ जोड़ करके आधा पौना बिल अदा करते हैं। ये मिला जुला कर सालाना 450 अरब रुपए का मुल्क को नुकसान है। उन्होंने कहा कि गरीब दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद घर वापस आता है तो उसे फैसला करना पड़ता है, आधी रोटी कमाए या पौनी, चीनी खरीदे या दूध, दवाई कहाँ से लाए। लेकिन अशराफिया जिसकी वजह से ये मुल्क इस हद तक पहुंचा, वो आज भी खुदा न खास्ता आटा 1 लाख रुपए किलो भी हो जाए तो वो खरीद सकती है, जबकि गरीब आज 1 किलो आटा खरीदने जाए तो उसके पसीने छूट जाते हैं। फजल रहमान के साथ मिलकर मुल्क की तकदीर बदलेंगे। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डेनमार्क में इराकी सिफारत खाने के सामने कुरान की बेहुरमती के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। शहबाज शरीफ ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इराकी सिफारत खाने के सामने कुरान की बेहुरमती पर मुसलमानों को गम गुस्सा है और हम पाकिस्तानी भी इस वाक़े पर गहरे दर्द और तकलीफ में हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं की मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं के मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ एंटोनी ब्लिंकन की गुफ्तगू पर तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी अवाम के साथ मजबूत अमरीकी कमिटमेंट का अदा किया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की अमरीका की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने ताल्लुकात, अमन सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए तामीरी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की यकीन दहानी एंटोनी ब्लिंकन ने यकीन दहानी करवाई कि तकनीकी और तरक्याती इक़दामात के साथ पाकिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत की बहाली, अफ़ग़ानिस्तान और इलाकाई ख़दशात समेत मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान आवाम दहशत गर्दी से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मुसलसल शराकत को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने आलमी मालियाती फ़ंड की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत के प्रोग्राम की मंजूरी का भी खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भरपूर तिजारती और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ताल्लुक को फ़रोग़ देंगे। IMF से पाकिस्तान का हालिया मुआहदा खुशाइंद है और पाकिस्तान की मौशी बहाली के लिए इस लिहाज में सपोर्ट फराहम करेंगे। जमहूरी उसूल और कानून की हुक्मरानी को पाक अमरीका ताल्लुकात में मरकजी अहमियत हासिल है। तर्जुमान के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूस यूक्रेन जंग और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान पेश आने वाले हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हो गए। चलास में शाहराह क़लाक़रम बंद होने से गाड़ियों में फंसे मुसाफिर और सयाहों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सरगोधा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान पेश आने वाले हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हो गए। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद कच्चे से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। बोलान में आर्जी पुल बह जाने के सबब रास्ता ताहाल बंद है, जिसकी वजह से सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। चलास में शाहराह क़लाक़रम बंद होने से गाड़ियों में फंसे मुसाफिर और सयाहों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिशों के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। सिंध बलोचिस्तान में बारिशों के बाइस हब डैम मुकम्मल भरने में 1.5 फीट की सतह बाकी रह गई। वापडा ज़राए ने बताया कि बारिशों के पानी के बाइस 3 रोज़ में हब डैम में पानी की सतह 9 फीट बुलंद हो चुकी है। हब डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 339 फीट है। 22 जुलाई को हब डैम में पानी की सतह 329 फीट से ज़ायद थी। हब डैम मुकम्मल भरने से पानी अस-खुद स्पिलवेज से निकलना शुरू हो जाएगा। डैम से निकलने वाला इजाफी पानी हब नदी के रास्ते समंदर में जा गिरेगा। कैचमेंट एरिया से हब डैम में पानी की आमद का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी हब डैम पानी से मुकम्मल भरने का इम्कान है। खराब मौसम के सबब अंदरून बैरून मुल्क कई परवाजें ताख़ीर का शिकार रहीं, जबकि टोरंटो, मदीना,
مسقط اور ریاض کی پروازیں منسوخ کی گئیں۔ پنجاب میں موسم کی خرابی کے باعث ٹرینیں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، جس کے باعث مسافروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 26.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر قائد میں سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 100 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سعدی ٹاؤن میں 58، گلشن معمار میں 54، یونیورسٹی روڈ پر 52، نارتھ کراچی میں 51، اورنگی ٹاؤن میں 43، جناح ٹرمینل پر 31، گلشن حدید میں 24 اور اولڈ ایئرپورٹ پر 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ شب شروع ہونے والی بارش صبح بھی وقفے وقفے سے جاری رہی۔ گلشن اقبال، بہادر آباد، محمد علی سوسائٹی اور اطراف کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی۔ مسلسل تیز بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ برساتی نالے بھر جانے سے اہم چاراہوں پر پانی کھڑا ہو گیا، جس کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی توہین کیس میں الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے اور ان پر 2 اگست کو فرد جرم عائد ہوگی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی توہین کیس میں الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے اور ان پر 2 اگست کو فرد جرم عائد ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ممبر نثار دورانی نے کہا کہ آج چیئرمین پی ٹی آئی پر چارج فریم ہونا تھا۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہمارے اعتراضات پر فیصلہ کرے۔ میں گزشتہ سماعت سے چیئرمین پی ٹی آئی کا وکیل مقرر ہوا ہوں، مجھے کیس کی فائلیں پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ ممبر نثار دورانی نے کہا کہ 2 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کریں گے۔ آئندہ سماعت پر بھی چیئرمین پی ٹی آئی ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے توہین کیس کی سماعت 2 اگست تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی تینوں درخواستیں قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوسری جانب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 اپیلوں پر سماعت کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے مسکراتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث سے کہا کہ گڈ ٹو سی یو۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ہمارا اعتراض تھا توشہ خانہ پروسیڈنگز کا ریکارڈ منگوائیں، ہمارے خلاف الیکشن کمیشن کی توشہ پروسیڈنگز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان حافظ حمد اللہ نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد میں ابھی تک نگراں وزیر اعظم کے نام کا فیصلہ نہیں ہوا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان حافظ حمد اللہ نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد میں ابھی تک نگراں وزیر اعظم کے نام کا فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مشاورت کے بغیر کوئی پارٹی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تمام اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینا ضروری تھا اور نگراں وزیر اعظم کے لیے ابھی کوئی نام زیر غور نہیں ہے، لیکن شفاف انتخابات اور نگراں حکومت کے لیے اسحاق ڈار موضوع امیدوار نہیں ہے۔ حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں، اہم فیصلے مشاورت کے بعد ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم کے ترجمان نے مزید کہا کہ حکمراں اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کو بھی ایک دوسروں کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اگر نون لیگ کو اکثریت ملتی ہے تو وزیر اعظم نون لیگ کا ہی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں ہے تو ان سے نگراں وزیر اعظم کے لیے مشاورت ضروری ہے، لیکن وہ تو تتر بتر ہو گئی اور پارلیمنٹ میں بھی نہیں تو اس سے کیا مشاورت ہوگی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔